نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال تعالى في القرآن الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق اللہ العظیم ان اہل علم و دانش کے ناقص ہزار منصوب ہے ان اہل علم و دانش کے ناقص ہزار منصوب ہے انسان کو بنانے والا ہی انسان کو مسائل جاتے ہیں حضرات گرامی یہ میرے لیے وہی سعادت اور خوش بختی کی بات ہے کہ اتنے بڑے فتنہ کے سامنے دین کی نسبت سے ہمیں کچھ بولنے اور کہنے کا موقع دیا گیا یہ آپ ہی لوگوں کی توجہات ہے کہ اگر جب قوم میں لڑتا ہے دل کی دھڑکن تیز ہے پھر بھی امید ہے کہ میری حوصلہ افزائی کی جائے گی حضرات علم دین کے قرآن و حدیث کے اندر بہت فضائل بیان کیے گئے ہیں مذہب اسلام کے اندر اس کو غیر معمولی اہمیت حاصل ہے اس لیے کہ علم دین کے ذریعے معرفت خداوند کی حاصل ہوتی ہے علم دین کے ذریعے جناب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کو پتہ لگ سکتا ہے علم دین کے ذریعے قرآن کی حقانیت اور اس کے اجازت کی جانب رہنمائی مل سکتی ہے علم دین کے ذریعے جنت و جہنم کی واقعیت کا تصور کیا جا سکتا ہے غرض ہے کہ پورے دین کا مدار علم دین ہی کے اوپر ہے یہی وجہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مایا ناز تعلیم صحیح البخاری کے اندر کتاب الایمان سے پہلے باب العلم کا عنوان قائم کر کے یہ ثابت کیا کہ بغیر علم کے ایمان کے اندر کمال نہیں آ سکتا اس کی اہمیت و افادیت کا نتیجہ ہے کہ قرآن و حدیث کے اندر ایک دو جگہ نہیں بلکہ کئی مقامات پر مختلف انداز و اسلوب میں اس کی اہمیت کو بتایا گیا ہے اس کی اہمیت کو بتایا تو کہیں اس کی جانب ترغیب دلائی کہیں طلب العلم فریضہ کرنا انسان کو اس کی ذمہ داری کا احساس دلوایا کہیں منصلہ کا طریقہ کہہ کر اس کی جانب توجہ دلائی کہیں العلماء ورثۃ الانبیاء کہہ کر اس کے مقام و مرتبہ کو واضح کیا برادران ملت یہ علم ہی کا کمال ہے جنہیں سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کو موجود ملائک بنایا یہ علم ہی کا کمال ہے جن نے انسان کو اشرف المخلوقات کے فضا سے نوازا یہ علم ہی کا کمال ہے جن نے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو قابل تقلید بنایا یہ علم ہی کا کمال ہے جن نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو اتنا اونچا مقام و مرتبہ عنایت کیا یہ علم ہی کا کمال ہے جن نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے کرنے کو مدینے کی گلی گلی تک پہنچایا یہ علم ہی کا کمال ہے جن نے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کو صرف صدقے بڑھتی نہیں